أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ ترجمہ: جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ یعنی جو کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے، ان کا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمت کو بدلنا ویسا ہی ہے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، بعض کو زمین میں دنسا دیا، بعض پر پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو تیز آندھی سے اور بعض کی شکلیں بگاڑ کر ہلاک کر دیا، جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کفار قریش کو تلوار سے ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مردودوں کے تاریخی حالات پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء کرام اور صالحین و متقین کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کفر پر سختی سے قائم ہیں، کسی صورت کفر چھوڑنے پر تیار نہیں، اور جب بھی ان سے عہد کیا جائے تو وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی کفار کو جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے، جانوروں سے بدتر گمراہ، بلکہ تمام مخلوق سے بدتر فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا: یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ ایک اور جگہ فرمایا: یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا: وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ کفار کو جانوروں سے بھی بدتر فرمائے جانے کی مفسرین نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ کلام ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت سے خالی ہیں، اپنا نفع نقصان پہچانتے ہیں اور اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، جبکہ کفار اپنے اعضاء میں اللہ کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، کفر اختیار کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے مالک و مولا کے نافرمان ہیں، اس لیے سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ ترجمہ: وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ شان نزول: ان شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے لڑیں گے، نہ آپ کے دشمن کی مدد کریں گے۔ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو اس وقت بنو قریظہ نے یہ عہد توڑ دیا اور ہتھیاروں سے ان مشرکین کی مدد کی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا، اور دوبارہ عہد کیا۔ غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا ساتھ دے کر انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ فرمایا: اور اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی وہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے، اور نہ اس سے شرماتے ہیں، حالانکہ عہد شکنی ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے، اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بغیرتی اس درجہ تک پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ بندوں سے کیا ہوا جائز عہد توڑا جائے یا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی جائے، دونوں انتہائی مذموم ہیں، اور احادیث میں بھی عہد شکنی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا،
ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے، تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی، تم اگر انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اور ان کی ہمتیں توڑ دو اور ان کی جماعتیں منتشر کر دو، اور اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنا درست ہے جو کفار کی ہمت توڑ دے۔ سزاؤں کے پیچھے اکثر و بیشتر یہی عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پھینک دو کہ دونوں علم میں برابر ہوں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں سے خطاب ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں تو عہد توڑنے کے لیے مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہے، اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کی اطلاع دے دے تاکہ یہ اس قوم سے بدعہدی کرنے والا شمار نہ ہو، اور اگر ان کی عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ دین اسلام میں عہد سے متعلق دی گئی تعلیم انتہائی شاندار ہے، اور کفار سے کیے ہوئے عہد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں کفار سے کیے گئے عہد کی پاسداری سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو چوپائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ بدلے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ۔ ترجمہ: اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی جو کفار جنگ بدر سے بھاگ کر قتل اور قید سے بچ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ اپنے آپ کو ہماری قدرت اور پکڑ سے باہر نہ سمجھیں، ہم ہر طرح پکڑنے پر قادر ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو مصیبت، بیماری اور کوئی آفت آنے کی صورت میں تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی توبہ کر دے، ساری زندگی گناہوں سے دور رہنے اور اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن جب تندرست ہو جاتے اور مصیبت و آفت سے باہر نکل آتے ہیں تو ان کے دوبارہ وہی پرانے لچھن شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان ایسا اعتقاد تو یقیناً نہیں رکھتا،
لیکن عمل کے معاملے میں بہرحال حالت بہتر نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں قوت سے مراد یہ ہے کہ اسلحے اور آلات کی وہ تمام اقسام کہ جن کے ذریعے دشمن سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمی یعنی تیر اندازی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی بتائے۔ فی زمانہ میزائل، جہاد وغیرہ بھی اسی میں داخل ہوں گے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے اور جہاد کی طرح حسب موقع یہ تیاری بھی فرض ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 2، عبادت کے اسباب جمع کرنا عبادت ہے اور گناہ کے اسباب جمع کرنا گناہ ہے، جیسے فرض حج کے لیے سفر کرنا فرض ہے اور چوری کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، کفار کو ڈرانا دھمکانا، اپنی قوت دکھانا، بہادری کی باتیں کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ کافروں کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے غازی اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے، ورنہ ویسے سیاہ خضاب ناجائز گناہ ہے۔ یہ آیت کریمہ فتح و نصرت اور غلب و عظمت کی عظیم تدبیر پر مشتمل ہے، اور اس آیت کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ جس ملک کے پاس طاقت و قوت، اسلحہ و جنگی ساز و سامان کی کثرت ہے، اس کا بدترین دشمن بھی اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتا، جبکہ کمزور ملک پر سب مل کر چڑھ دوڑنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بڑی طاقت اپنا سب سے بڑا دشمن دوسری بڑی طاقتوں کو سمجھتی ہے، لیکن آج تک اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس پہلی کا دماغ ٹھیک کرنے کے نسخے موجود ہیں۔ لیکن وہی بڑی طاقتیں اور عالمی امن کے جھوٹے دعوے دار کمزور ممالک کو طاقت دکھانے میں شیر ہیں اور ان ممالک میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اسی آیت پر کچھ عمل کی برکت ہے کہ پاکستان پر کھلم کھلا حملہ کرنے کی جسارت کسی کو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اگر مسلمان مل کر اس آیت پر عمل کریں تو کیا مجال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو تنگ کر سکے۔ فرمایا اور جو ان کے علاوہ ہیں، یہاں دوسرے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد بنو قریظہ کے یہودی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فارس کے مجوسی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد کافر جنات ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کی تیاری اور انہیں خوفزدہ کرنے کا سامان کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور صلح کی درخواست کریں تو ان کے صلح کو قبول کر لو۔ اس آیت میں کفار سے صلح کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے صلح سے متعلق کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے، اور صلح کے بعد اگر مصلحت
صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں، مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع دیں اور اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں، بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ صلح میں کوئی مدت معین نہ کی گئی ہو، اور اگر مدت معین کی گئی ہو تو مدت پوری ہونے پر اطلاع دینے کی کچھ حاجت نہیں۔ نمبر 2، جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہو، کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا جنگ۔ نمبر 3، مرتد ہونے والوں سے صرف اسلام قبول کیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے نہ صلح جائز ہے اور نہ جزیہ لینا جائز ہے۔ مَن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار دھوکہ دینے کے لیے صلح کی پیشکش کریں تو اللہ تمہیں ان کے فریب سے بچائے گا کہ تمہیں کسی طریقہ سے خبر دے دے گا۔ فرمایا وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو وہ تھی جو فرشتوں کے ذریعے آئی، اور مسلمانوں کے ذریعے مدد وہ تھی جو مہاجرین و انصار کے ذریعے پہنچی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے بھی، نیز ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج کے درمیان شروع ہونے والی عداوت برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور برسہ برس تک جنگ باقی رہتی، الغرض کسی طرح دو دل نہ مل سکتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی تو یہ حالت بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، دلوں سے دیرینہ عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ یاد ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھ لیں مشرق و مغرب کے وہ دو لوگ جن کے رنگ، زبان، نسل، معیار زندگی سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہو، لیکن جب ایک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو فوراً دل میں نرمی اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ: اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دھوکہ دینے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہر حال میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ شان نزول: ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی اور مومنین سے انصار، صحابہ کرام یا انصار و مہاجرین دونوں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت مکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدنی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال
إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تو مدد الہی سے 10 گنا کافروں پر غالب رہے گی، کیونکہ کفار جاہل ہیں اور ان کی جان سے غر نہ حصول ثواب ہے نہ خوف عذاب، جانوروں کی طرح لڑتے بھیڑتے ہیں، تو وہ للہیت کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل کیا ٹھہر سکیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک فرد 10 افراد کے مقابلہ سے نہ بھاگے۔ پھر یہ آیت الآن خفف اللہ نازل ہوئی تو یہ لازم کیا گیا کہ 100 مجاہدین 200 لوگوں کے مقابلے میں قائم رہیں، یعنی 10 گنا سے مقابلہ کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنا کے مقابلہ سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد بہت اعلیٰ عبادت ہے جس کی رغبت دلانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی ہر جائز طریقہ سے رغبت دینا جائز ہے۔ غازی کی تنخواہ مقرر کرنا، اس کے بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بہادروں کی قدردانی کرنا سب اس میں داخل ہیں۔ اس آیت کے علاوہ قرآن پاک کی اور کئی آیات میں کفار سے جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی جہاد راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود شہید ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طرح کثیر احادیث میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ کچھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بہتر اس کی زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو وہ اڑ کر یعنی بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، قتل و موت کو اس کی جگہ میں تلاش کرتا ہے، یعنی مرنے کی جگہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ یا اس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب بھی۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو اس نے جہاد کیا، اور جو کسی غازی کے گھر بار میں بلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر رہا تو اس نے جہاد کیا۔ فرمایا کہ اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، اس سے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ابدان کی کمزوری مراد ہے، یعنی پہلے تو 100 کے مقابلے میں 10 مسلمانوں کو ڈٹ جانا فرض تھا، اب 100 کافروں کے مقابلے میں 50 کو ڈٹ جانا فرض رہ گیا۔